على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر عبادتیں کرنا فرض ہے، اس طریقے سے ان عبادتوں کے مسائل کو جاننا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو آج چند مسائل بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ روزہ رکھنے کے لیے روزے کی نیت ضروری، اور رمضان کے روزے کی نیت کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے۔ یعنی آج کا اگر ہم کو روزہ رکھنا ہے تو کل جو مغرب گزری ہے اس مغرب سے لے کر آج جو زوال کا وقت گزرا ہے اس وقت تک ہم نیت کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نیت کر لی تو نیت ہو جائے گی، اس وقت کے بعد اگر کوئی نیت کرتا ہے تو نیت نہیں ہوتی۔ عام طور سے لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کھانا یہ چونکہ روزہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے تو سحری کھانا بھی یہ بھی نیت میں ہی شمار ہے۔ پھر بھی الفاظ سے کر لینا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے الفاظ سے نیت نہیں کی اور روزہ رکھنے کی نیت سے اس نے سحری کھا لی تو سحری کھانا یہ بھی نیت میں ہی شمار ہو جائے گا۔ یہاں پریشانی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو عام طور سے سحری بھی نہیں کھاتے، رات کو دیر سے سوتے ہیں اور اس کے بعد زوال کے بعد وہ سو کر اٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے اگر رات میں نیت کر لی ہے تب تو ان کا روزہ ہوگا، ورنہ ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سحری کھانی چاہیے۔ سحری کھانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ سحری میں برکت ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لو یا ایک چھوارا کھا لو، اگر زیادہ کچھ نہ ہو تو تھوڑا بہت کھا کر سحری ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ توڑنے میں یہ نیت کافی نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد توڑنے کی نیت کر لی تو صرف توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ صرف سوچنے سے یا نیت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر بھول کر کسی نے کھا یا پی لیا تو بھول کر کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی بھول کر کھا رہا تھا یا پی رہا تھا اور کھاتے ہوئے ہی یا پیتے ہوئے اس کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے تو فوراً جو کچھ منہ میں ہے اس کو تھوک دینا یہ ضروری ہے۔ اگر جو کچھ منہ میں ہے چاہے پانی ہو یا کھانے کی کوئی چیز ہو اس کو اگر نگل گیا اور کفارے کے شرائط پائے گئے تو روزہ بھی ٹوٹے گا، روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اس لیے اگر بھولے سے کوئی کھا پی بھی لے اور اگر فوراً یاد آ جائے تو فوراً جو کچھ منہ میں ہو اس کو نکال دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سحری کے درمیان کھا پی رہا تھا اور سحری کا وقت ہو گیا اور ابھی اس کے منہ میں کوئی چیز تھی تو اس کو منہ سے فوراً نکال دینا ضروری ہے۔ اب جو کچھ منہ میں ہے اگر اس کو وہ نگل گیا تو اس صورت میں بھی قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ الٹی کرنے سے اگر خود بخود الٹی ہو جائے تو خود بخود الٹی ہونے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی ہی الٹی ہو جائے، اگر خود بخود الٹی ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں خود بخود الٹی ہو اور منہ بھر الٹی ہو جائے، منہ بھر الٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ الٹی ہو کہ انسان اس کو روک نہ سکے۔ کبھی تو الٹی اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس کو روک لیتا ہے، صرف منہ میں ہی رہ جاتی ہے، اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس کو نہیں روک سکتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب باہر آ جاتا ہے۔ تو جب اس قدر الٹی ہو کہ انسان نہ روک سکے تو ایسی الٹی کو منہ بھر قے بولتے ہیں۔ تو جب انسان کو منہ بھر الٹی ہو اس صورت میں الٹی ہونے کے بعد جو کچھ منہ میں رہ گیا اگر اس کو نکل گیا اور وہ چنے کے برابر ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر الٹی ہو بھی جائے تو جو کچھ منہ میں بچے اس کو بھی تھوک دینا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو نگل گیا اور وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی تو جان بوجھ کر الٹی کرنے میں اگر منہ بھر الٹی ہو گئی تو اس صورت میں صرف الٹی کرنے سے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ اس کو نگلے یا نہ نگلے۔ دانتوں کے درمیان کبھی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو اگر دانتوں کے درمیان جو چیز باقی رہ گئی
وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس کو نکل گیا تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزہ میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ انسان زوال سے پہلے کرے یا اس کے بعد کرے یا عصر کے بعد کرے، کسی بھی وقت مسواک کرے تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، مسواک کرنے میں اس کا خیال ضروری ہے کہ مسواک کے جو چھوچے ہوتے ہیں عام طور سے مسواک کرتے ہوئے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں تو وہ حلق کے اندر نہ جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ انسان مسواک کرے تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پیسٹ کرنے میں عام طور سے جو پیسٹ کے باریک ذرات ہوتے ہیں وہ حلق تک پہنچ جاتے ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو اگر وہ ذرات حلق تک پہنچ رہے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے حالت روزہ میں پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو مسواک کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون نکل آئے، کبھی ہوتا ہے کہ کسی صورت میں انسان کے منہ سے خون نکل آیا، تو منہ سے خون نکل آیا اور وہ حلق تک پہنچ گیا، اگر وہ خون تھوک سے کم تھا اور منہ میں جانے کے بعد اس کا مزہ بھی محسوس نہ ہوا، اس کا ذائقہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ میں پہنچنے کے بعد اس کا ذائقہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا یا پھر وہ تھوک سے زیادہ تھا تو اس صورت میں خون اگر حلق میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے ہوئے کبھی حلق کے اندر پانی اتر جاتا ہے تو عام طور سے اتنا زیادہ پانی منہ میں لے کر کلی کرنا ہی مکروہ ہے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے گا، بلکہ تھوڑا سا پانی لے کر کلی کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی پانی اندر کلی کرتے ہوئے غلطی سے پہنچ بھی گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگر انسان کو اپنا روزہ یاد ہو اور کفارے کے شرائط پائے جائیں تو اس صورت میں بھی اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ اگر کوئی کراتا ہے اور خون ٹیسٹ کراتے ہوئے یہ اندیشہ ہے کہ اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ روزہ پورا کرنا یہ مشکل ہوگا، بعض لوگوں کا خون نکلنے کے بعد کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو اگر اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا تو ایسی صورت میں خون ٹیسٹ کرانا یہ مکروہ ہے، ورنہ خون ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ میں جو تھوک ہوتا ہے اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کو نگل جاتے ہیں، تو عام طور سے جو منہ میں تھوک ہوتا ہے اس کو تو نگلنے کا ہی حکم ہے کہ انسان اس کو نگل جائے، بار بار تھوکنا یہ منع ہے، لیکن تھوک کو منہ میں جمع کر کے اس کے بعد نکلنا یہ مکروہ ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ کلی کی اور جو بھی پانی تھا وہ سب تھوک دیا، اس کے بعد منہ میں کچھ نہ کچھ ہلکی سی ٹھنڈک محسوس رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہلکی سی تری محسوس رہ جاتی ہے، تو اس تری کے رہنے کے بعد اگر اس تری کو نگل گیا تو اس تری کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے نہاتے ہوئے کبھی کبھی حلق میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اس ٹھنڈک کے محسوس ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر آنسو یا پسینہ منہ میں پہنچ جائے تو اگر 1-2 قطرہ ہو اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس نہ ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ ہے یا پھر اتنا ہے کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں اگر دوائی ڈالی یا تیل ڈالا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہاں اگر کان میں پانی پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھ میں دوائی ڈالنے کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے بچنا چاہیے، بہرحال اگر کسی نے آنکھ میں دوائی ڈال دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کو حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشبو سونگھے تو خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی خوشبو ہو جس میں دھواں ہو، جیسے اگربتی ہوتی ہے، تو اگربتی کا دھواں اگر کسی نے اپنے منہ میں لیا اور وہ حلق تک پہنچ گیا
تو اگربتی کا دھواں منہ میں لینے سے یا پھر حلق تک پہنچنے سے، چاہے ناک کے ذریعے پہنچے یا منہ کے ذریعے پہنچے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پان کھائے یا گٹکا کھائے تو ان ساری چیزوں سے بھی، چاہے وہ اس کو بار بار تھوکتا رہے، صرف منہ میں رکھے اور بار بار اس کی پیک تھوکتا رہے، اس کے باوجود بھی ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو روزہ کی حالت میں کوئی بھول کر کھا پی رہا ہے اور اس کو کھاتے پیتے دیکھیں تو اس صورت میں اس کو یاد دلا دینا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی صحیح شخص ہے، صحت مند ہے، اور اس کو دیکھیں کہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ فلاں شخص روزہ دار ہے تو اس صورت میں اس کو یاد دلا دینا یہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی کمزور ہو، اتنا زیادہ کمزور ہو کہ اگر وہ نہیں کھائے گا پیے گا تو وہ اس کا روزہ وہ اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا، تو ایسے کمزور شخص کو کھاتا پیتا دیکھیں تو اس کو یاد دلا دینا یہ ضروری نہیں۔ تیل لگانے سے یا آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اگر کوئی آنکھ میں سرما لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں کوئی زخم ہو اور اتنا زخم ہو کہ بہت گہرا زخم ہو، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی دوائی لگائے گا تو وہ دوائی اندر دماغ تک پہنچ جائے گی، اسی طریقے سے پیٹ میں کوئی ایسا گہرا زخم ہو کہ اس میں کوئی دوائی لگائی تو وہ اندر پیٹ تک پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ نہ رکھے تو مار کر اس کو روزہ رکھوانے کا حکم ہے۔ عام طور سے یہ مزاج ہے کہ بچہ اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچوں کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا۔ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مکمل روزے رکھوانے چاہیے، 29 یا 30 جتنے بھی ہوں، اور اگر روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے تو اس کو قضا کا بھی حکم دینا چاہیے اور اس سے قضا کرانی چاہیے۔ اور اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے تب تو اس کو روزہ رکھوانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ تمام مسائل تو روزہ سے متعلق تھے۔ اسی طریقے سے تراویح سے متعلق بھی کچھ مسائل سن لیجئے کہ تراویح کا حکم کیا ہے۔ تراویح کا حکم یہ ہے کہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کسی سے ایک آدھ مرتبہ تراویح چھوٹ گئی تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے تراویح جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت بنا لی تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ اس لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تراویح پڑھنی چاہیے۔ تراویح کا وقت یہ عشاء کے بعد سے لے کر اور طلوع فجر یعنی سحری تک رہتا ہے، اس وقت کے درمیان کبھی بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا، یہ تراویح جو ہے صرف 8 رکعت ہے، 20 رکعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ 8 رکعت نماز ہے یہ بالکل غلط ہے۔ نماز تراویح مکمل 20 رکعت ہوتی ہے، تو تراویح کی نماز مکمل 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔